وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين والنصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم في كتابه كتاب الإيمان ورقمه 194 وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں اور اس خطبے کو سننے والے تمام مسلمان
خواتین اسلام، پردہ نشین عورتیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی حمد و ثنا کے مبارک کلمات اللہ رب العالمین کے لائق ہے، اور درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام الحرمین والقبلتین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، اور کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی طریقے سے رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، ائمہ دین، محدثین کرام، اولیاء اعظام رحمہم اللہ اجمعین کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ خطبہ آپ حضرات کے سامنے چونکہ 2 ہفتے کے بعد اتنے بہترین ایام آنے والے ہیں، جن ایام کو اللہ رب العالمین کے یہاں بہت محبوب ہے، یہ ایام اللہ کو، جس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، چونکہ اس عشرہ کے اندر حج اسلام کا ایک زبردست رکن ہے، اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی بہت تعریف کی ہے۔ لہذا 2 ہفتے پہلے میں ان چیزوں کی فضیلت کو نہ بیان کر کے میں نے آج آپ کے سامنے ایک صحیح مسلم کی حدیث پڑھی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں محدثین اور علماء سلفی المسلک کے، جن کا منہج صحابہ اکرام کا منہج ہے، ان کے ہاں یہ اسلام کا تمام دار و مدار صرف ایک حدیث کے اوپر ہے۔ لہذا میں عشرہ ذی الحجہ کے متعلق اگر چند باتیں کہوں گا، جیسا کہ مجھے اشارہ دیا گیا ہے کہ یہاں 2 خطبے ہوتے ہیں اور 2 جماعتیں ہوتی ہے، تو دونوں خطبے آپ ہی دے دیں گے، تو اس لیے میں اس خطبے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور سورہ توبہ کی وہ آیت کریمہ، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نصیحت کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے، جو اسلام کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اگر اس کو بھی نہ کریں تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھتا ہے۔ لہذا آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کمزوروں کے اوپر، بیماروں کے اوپر اور تنگ دستوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جانے والوں کے متعلق نازل کیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر اس وقت معاشرے کے اندر جو پراگندگی تھی، جو خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کے انسداد کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے کلمہ توحید کو لے کر کے
جب رواں دواں ہوئے، اللہ کا یہ حکم ہوا کہ معاشرے کے اندر جو گڑبڑی پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کے استعداد کے لیے، ان کے انسداد کے لیے کوشش کی جائے، برائیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا۔ تو منافق قسم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو طاقتور نہیں ہوں، نہ میرے پاس سواریاں ہیں فلاں ڈن کا۔ منافق قسم کے لوگ، اور کچھ واقعی ایسے لوگ تھے جو مجبور تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقوں کو چھوڑ کر کے ان کا تو عذاب بیان کیا اسی صورت کے اندر، 90 نمبر کی آیت کے اندر۔ یہ 91 والی نمبر کی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین مومنین کے بارے میں کہہ رہا ہے، لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ۔ کوئی گناہ نہیں ہے کمزوروں کے اوپر، اور نہ بیمار لوگوں کے اوپر، وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ، اور نہ ان لوگوں کے اوپر جو خرچ کرنے کے حیثیت میں نہیں ہے، جن کے پاس خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر۔ اللہ رب العالمین آگے شرط لگا دے رہا ہے، اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسے مومنین جو اللہ کی راہ میں نہیں جا سکتے، بیمار ہونے کی وجہ سے، مسکین ہونے کی وجہ سے، غیر مستطیع ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، لیکن گھر بیٹھ کر کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا حکم ہے، اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہو، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اگر وہ جہاد میں نہ بھی جائیں، صرف وہ نصیحت کرتے رہیں گھر میں بیٹھ کر کے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ کوئی گناہ کسی طریقے کا جرم نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے احسان کرنے والے، ایسے نصیحت کرنے والے، ایسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جذبہ احترام رکھنے والے کے لیے کوئی گناہ کی راہ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ نصیحت کرنا کس کے لیے؟ للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے نصیحت، رسول کے لیے نصیحت۔ اور یہی چیز صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ خیر خواہی کس کے لیے ہونی چاہیے، یہ نصیحت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ، یہ خیر خواہی اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ولأئمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں کے لیے، ولعامتہم، عام مسلمانوں کے لیے۔ یہ خیر خواہی اللہ کے لیے۔ سب سے پہلی بات میرے بزرگوں، یہ نصیحت عربی زبان کا لفظ ہے، اتنا جامع ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت
کے اندر کام آنے والے نیک جو اعمال ہیں، اس اعمال کو یہ شامل ہے۔ نصیحت عربی لفظ ہے، آپ اردو میں کہتے ہیں کسی کو سمجھانا بجھانا، یہی معنی نہیں ہوتا ہے، یہ بہت سارے معنی کو رکھے ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مؤذن کے جب اذان سنتے ہوں گے تو اس میں ایک کلمہ آتا حی علی الفلاح، یہ فلاح کے معنی سادھارن سا معنی، سمپل سا معنی کامیابی کے ہے، لیکن یہ کامیابی سے مراد دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ مؤذن ہر وقت 5 وقت کی نمازوں کے لیے جو اذان دیتا ہے، مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ مسلمانوں آؤ اللہ کے گھر کے اندر اور دنیا کی بھی بھلائی حاصل کر لو، آخرت کی بھی بھلائی حاصل کر لو۔ ایسی نصیحت ایک جامع، ایک معنی لفظ ہے، بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے۔ نصیحت کا لغوی معنی، لفظی معنی سینہ آتا ہے، کپڑا سینا۔ کپڑے میں اگر سوراخ ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پیوند لگا لیتے ہیں۔ عربی زبان میں بولتے ہیں محاورہ نصح الرجل ثوبہ، آدمی نے اپنے کپڑے کے اوپر پیوند لگا لیا۔ کپڑا پھٹا ہوا تھا، کوئی آدمی دیکھتا تو کہتا کہ مولوی صاحب آپ کا کپڑا پھٹا ہوا ہے۔ آپ اگر اس پر پیوند لگا لے تو کوئی نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب آپ کا کپڑا پھٹا ہوا ہے۔ گویا آدمی کپڑے کے پھٹن کو دور کر کے اس کو قابل استعمال بنا لیتا ہے، اسی کا نام نصیحت کرنا ہے عربی زبان میں۔ گویا کوئی آدمی کسی آدمی کی نصیحت کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کو بجھاتا ہے، اس کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے، اچھے جذبات کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہو گئی تھی، جس خرابی کو دور کر کے اب اس کو ٹھیک بنا دیا اس کو۔ ایک معنی اور بھی آتا ہے صاف کرنا، عربی زبان میں بولتے ہیں نصح الرجل یا نصحت الاصلہ، میں نے شہد کو صاف کر دیا، تو نصیحت کا معنی آیا وہاں۔ گویا کہ شہد کے اندر جو خش و خاشاک پڑے تھے، موم وغیرہ پڑے ہوئے تھے، اس موم وغیرہ کو صاف کر لینے کا نام بھی نصیحت ہے۔ گویا کہ وہ موم رکھنے کے بعد اس میں موم کا پائے جانا، اس میں کیڑے مکوڑے کا پائے جانا یا دوسری چیزوں کا پائے جانا آپ کے من کو گوارا نہیں کرتا کہ میں شہد پیوں گا۔ اس لیے شہد سے کیا کیے جاتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو چھان لیا جاتا ہے، اسی چھاننے کا نام نصیحت ہے۔ وہ آپ کو گوارا نہیں ہو رہا تھا، اب جب چھان لیا گیا تو آپ کو گوارا ہو گیا کہ میں اس کو پی سکتا ہوں، یہ نصیحت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، نصیحت، خیرخواہی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر نصیحت کی بات کی، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 196، 197، 198، 199، 200، یہاں تک کہ جتنی حدیثیں لائی ہیں نصیحت کے باب کے اندر ہے، اور باب باندھا ہے اس کے اوپر، ان حدیثوں کے اوپر الدین والنصیحہ۔ دین خیرخواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے، جذبے کا نام ہے۔ اور اس حدیث کو کون روایت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ اور یاد رکھیے کہ یہ تمیم داری کی یہ حدیث جس کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے، اس میں عقیدہ ہے، توحید ہے، اسلامی ارکان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تمام چیز اس کے اندر شامل ہے۔ تمیم داری صحیح مسلم کے اندر تمیم داری کی صرف ایک حدیث ہے کتاب الایمان کے اندر،
اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے ان کی۔ صحابہ ہمارے زمانے میں اگر کچھ لوگ پڑھ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا معمولی سا اردو میں حدیث وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ قربان جائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، انہوں نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو میری جانب کسی ایسی بات کو منسوب کرے جس بات کو میں نے نہیں کہا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے۔ صحابہ اکرام ہر بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنے سے بڑے ڈرتے تھے، اس لیے کہ انجام اس کا جہنم میں جانا ہے۔ لہذا مسلمانوں خبردار، کسی بات کو بغیر سمجھے ہوئے، بغیر درایت کے، بغیر علم کے، بغیر علم رجال کے، سندوں کو بغیر جانے ہوئے فوراً تم نہیں کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ بہت ڈرتے تھے، اس لیے تمیم داری کی صرف ایک حدیث ہے، تمیم داری کی ایک حدیث ہے اور وہ نصیحت کے باب کے اندر ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین والنصیحہ، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا، صحابہ نے پوچھا، لمن، کس کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ یہ خیر خواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نصیحت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کے لیے، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے اماموں کے لیے، وَلِعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ، ابو سلیمان الخطابی، انہوں نے اس حدیث کے اوپر لکھا ہے کہ اسی ایک حدیث کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے، تمام کا تمام دار و مدار صرف ایک حدیث کے اوپر ہے۔ اگر اسلام کے ماننے والے مسلمان صرف ایک حدیث کے اوپر عمل کر لے ان کے لیے کافی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، نصیحت خیر خواہی کرنا، کسی کو سمجھانا، کسی کو بجھانا۔ حدیث رسول کے اندر بیان ہوا کہ یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کو نصیحت کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ اس لیے کہ اللہ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے بے نیاز ہے۔ علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے جملہ صفات پر ایمان لائے جائے، اللہ کو تنہا خالق مانا جائے، اسی کو مالک مانا جائے، اسی کو رزاق مانا جائے، مختار کل، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف اللہ رب العالمین کو سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کو شریک نہ کی جائے۔ اللہ کی یکتائی، اس کی توحید، اس کی عظمت، اس کی خلاقیت کے اوپر ایمان لایا جائے، یہ اللہ کے لیے نصیحت ہے۔ میرے بھائیو، وَلِكِتَابِهِ، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت۔ اللہ کی کتاب، کتاب سے مراد قرآن مجید، جو رہتی دنیا تک کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ ابھی 2 مہینہ پہلے رمضان گیا ہے نا، کتنا گریڈ بڑھ گیا ہوا تھا، لوگ رات دن، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد، ہر وقت لوگ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جیسے رمضان گیا وہ ماحول بھی ختم ہو گیا،
وہ ماحول بھی ختم ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کی پوری زندگی میں سب سے زیادہ جو آپ نے عمل کیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ کو حکم دیا گیا تھا، دو وظیفے بتائے گئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اس قرآن مجید کی تلاوت جو آپ کے اوپر نازل کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس قرآن مجید کے ساتھ اتنا تھا، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں، جس کو تہجد کہا جاتا ہے، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، آپ اتنی لمبی لمبی سورت پڑھتے تھے تو ورمت قدماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک موٹے موٹے سوج کر کے وجہ لمبا قیام کرنے کی وجہ سے۔ یہ نبی محترم ہے، ہم اس کی امت ہے۔ رمضان آیا تو ایک آدھ سپارہ پہ کام چلا لیے، 2-4 پارہ پڑھ لیے، 5 پارہ پڑھ لیے، رمضان کے بعد اس کو لپیٹ سے پہلے رکھ دیتے ہیں۔ اسی قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں ذلت و خواری کی عمیق گڑھے کے اندر پھنسا ہوا ہے، گرا ہوا ہے۔ ہماری ذلت کا، ہماری پسپائی کا ایک واحد سبب ہے وہ کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے۔ جو قرآن رہتی دنیا کے لیے ہدایت، رحمت ہے اور انسانوں کے لیے نصیحت ہے، یہ تو میرے بھائیو، لے کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اس کی آیتوں پر ایمان لائے جائے، اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد دوسرے کو بھی اس کی دعوت دی جائے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کا جو اگوا ہو، امام ہو، جو جس کی تابعداری کرتے ہو، جس کی بات مانتے ہو، ہدایت کی باتیں کرتا ہو، اس کی بھی نصیحت کی جائے۔ اس کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے اس کی برائی تو کسی کی بھی نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر خرابی ہے، اس خرابی کو اس آدمی کو اکیلے میں نہ سمجھا کر کے دوسرے آدمی سے بھسبھسا رہے ہیں آپ، تو یہ غیبت ہے، اور غیبت بہت بڑا جرم ہے۔ لہذا مسلمانوں کے جو امام ہو، امام سے مراد قائد بھی ہو سکتا ہے، امام سے مراد جو امامت کرتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، امام سے مراد ہر مسلمانوں کا جو امور مسلمین دیکھتا ہو، قضا فیصلے کرتا ہو، یا مسلمانوں کو فتوے دیتا ہو، مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہو، وہ سب مراد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے اماموں کے لیے، قائدوں کے لیے بھی نصیحت کرو۔ وَلِعَامَّتِهِمْ، اب عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہانہ جذبہ رکھو، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، عام مسلمانوں کی بھی نصیحت کرو۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ ایسی خیر خواہی جس خیر خواہی کے اندر اس مسلمان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی، دونوں زندگی کے لیے بھلائی کا راز مضمر ہو۔ ایسی نصیحت، کسی مسلمان کے اندر کوئی خرابی دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھا دیجئے اکیلے میں کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہے، ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ مجمع کے سامنے اس کو نہ کہیں، ورنہ وہ اپنی انسلٹی سمجھے گا، ذلت سمجھے گا، اور آپ کی بات ماننے کے بجائے اور وہ بغاوت کو اتر جائے گا۔ اس لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی یعنی اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ رکھا اور میں نے بیعت کی۔ کس بات پہ بیعت کی؟ علی اقام الصلاۃ، کہ میں نماز پڑھا کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کیا کروں گا۔ اور ایک آخری بات پر بھی بیعت کی، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ میں نصیحت کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ صحابی رسول نے نماز، روزہ، حج، تمام اسلامی جو ارکان ہیں اس اسلامی ارکان کے اوپر بیعت کی۔ اس کے بعد آخر کے اندر معاشرے سے متعلق، عام مسلمانوں سے متعلق جو بیعت کی، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ طبرانی کی ایک حدیث ہے، یہی صحابی رسول ہیں کون؟ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ۔ امام طبرانی کے اندر لکھا ہے کہ جریر بن عبداللہ البجلی نے اپنے غلام کو بازار بھیجا کہ جاؤ اور میرے لیے ایک عمدہ سا گھوڑا خرید کر کے لے آؤ۔ میرے بھائیو غور سے سنیے، گاہے گاہے باز بخاں یہ قصے پارینہ نا، کبھی کبھار ان پڑھی ہوئی باتوں، ان سنی ہوئی باتوں کو دوبارہ غور سے سننے چاہیے تاکہ آپ کے اندر عبرت پذیری کا مزاج پیدا ہو جائے، آپ کے اندر، آپ کے دل و دماغ کے اندر، شعور و آگہی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ اسی انقلاب کی خاطر ہم علماء کی دعوت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، جریر بن عبداللہ البجلی کا غلام بازار گیا یا گھوڑے والے کے پاس گیا اور اسے بھاؤ ساؤ کر کے 300 درہم میں ایک بڑا عمدہ گھوڑا خرید کر کے لایا۔ کتنا؟ وہ چاندی والا سکہ 300 درہم لے کر کے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا گھوڑا تو بہت خوبصورت ہے، بہت پھرتیلا ہے۔ انہوں نے پوچھا اپنے غلام سے، اے غلام، یہ گھوڑا کتنے کا خرید کر کے لائے؟ انہوں نے کہا 300 درہم کا خرید کر کے لائے۔ کس سے خرید لائے؟ فلاں فلاں آدمی سے خرید کر کے لایا۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس لیے کہ بڑی ایمانداری کا زمانہ تھا، وہ لوگ چور اچکوں کی بات پر کوئی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ وہ چور اچکے کا نام بھی نہیں تھا اس زمانے میں، لوگ کوئی بھی خرید دیتا تھا اور غلام کو بھیج دیتے، غلام خرید کر کے لاتا، پھر پیسہ لے آ کر کے اس کو دے دیا کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ وہ کون آدمی ہے، تو اس کو لے کر کے گئے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہ میں فلاں آدمی سے، ایک مسلمان سے اس نے گھوڑا خریدا تھا۔ تو کہا میرے بھائی یہ گھوڑا کتنے کا بیچا ہے تو نے؟ کہا 300 درہم میں بیچ چکا ہوں۔ کہا نہیں بھائی، یہ 300 درہم کا نہیں ہے، یہ تو 400 درہم کا ہے۔ تم اپنا گھوڑا 400 درہم میں بیچو، تم نے 300 درہم میں کیوں بیچ دیا؟ کہا میں تو بیچ چکا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کا 400 قیمت ہونا چاہیے تو آپ 400 قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں 400 نہیں، 500 نہیں، 600 نہیں، 700 نہیں، 800 درہم دیا اس کو۔ صحابی رسول جریر بن عبداللہ البجلی نے اس مسلمان کو 300 میں جو ان کا غلام پٹا کر کے لے آیا تھا اس کو کتنے قیمت دیا؟ 800 درہم دیا اس کو، پیسہ دے کر کے چلے آئے صحابی رسول۔ جب آئے تو ان کے دوستوں کو معلوم ہوا کہ جریر بڑا پاگل آدمی ہے، ان کا غلام صرف 300 درہم میں خرید کر کے لایا تھا گھوڑا، اور
انہوں نے اس کو 800 درہم دیا ہے کہ اس کا گھوڑا 800 درہم کے لائق ہے. بڑا پاگل آدمی ہے. جریر بن عبداللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے بھائیو، میں پاگل نہیں، دیوانہ، بیوقوف نہیں، میں نے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النصح لکل مسلم، میں نے اپنے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. میری خیر خواہی کے منافی تھا، الٹا تھا کہ میں اس کے 800 درہم کے گھوڑے کو صرف میں 300 درہم میں لے لوں، یہ مجھے گوارا نہیں تھا. میری بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اس بیعت کے خلاف تھا. نصیحت، خیر خواہی، جذبہ ایثار، خلوص، للہیت، اللہ، اس کے رسول، یوم آخرت، قیامت کے دن، تمام چیزوں کے لیے خیر خواہی کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی ہونی چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے ایسے بندے کو بھی نادر کیا ہے جو اس کائنات کے اندر خیر خواہی کے ایسے ایسے سنہرے باب رقم کیے ہیں جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ العالمین ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ چہ جائے کہ اس کی ٹانگ کھینچے، اس کے لیے خیر خواہی کرے، خواہ وہ امام ہو، مقتدی ہو، عام مسلمان ہو، اللہ کی کتاب ہو، اللہ کے رسول ہو، خود اللہ رب العالمین ہو، سب کے لیے ہمارا خیر خواہانہ جذبہ ہونا چاہیے. اللہ ہی ہمیں بہترین توفیق دینے والی ہے، وہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مختار کل ہے. ہم اسی سے توفیق کی دعا کرتے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.